بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برسیسا کا واقعہ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے معلم التنزیل میں حضرت ابن عباس اور حضرت عطار رضی اللہ عنہم سے یہ واقعہ نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ 70 سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے میں داخل ہوتا تو 10 دن کے بعد باہر نکلتا، روزہ رکھتا تو 10 دن کے بعد افطار کرتا۔ شیطان لعین نے اس کو گمراہ کرنا چاہا، کئی داؤ پیچ استعمال کیے لیکن وہ گمراہ نہ ہو سکا۔ آخر اس بڑے شیطان نے سب شیطانوں کی مجلس بلائی اور کہنے لگا، کیا تم میں سے کوئی مرد میدان ہے کہ جو عابد برسیسا کو گمراہ کرے اور اس کو کافر کر کے مارے؟ ایک شیطان جس کا نام ابیز تھا، اس نے کہا، اس کو گمراہ کرنا ایک معمولی سی بات ہے۔ اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا اور وہاں سے رخصت ہوا اور عابد برسیسا کے پاس جا کر تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرا جمایا اور ریاکارانہ طور پر عبادت میں مشغول ہو گیا۔ 40 دن کے بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہوتا اور باہر نکلتا، اور کئی دفعہ 80 دن کے بعد نماز روزہ سے فارغ ہوتا۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ برسیسا کو اس لعین شیطان نے بڑی محبت کے لہجے سے بلایا، لیکن برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسا نے 10 دن کے بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکل کر دیکھا تو وہ شیطان عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے دل میں اپنے ہم جنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، بھائی معاف فرمانا، میں عبادت میں مشغول تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا، اب فرمائیے آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے حجرہ مبارکہ میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عابد برسیسا نے کہا، یہ ناممکن ہے، اب میرے حجرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخرکار برسیسا اپنے حجرہ میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا، اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد ابیز شیطان نے بھی 40 روز عبادت میں گزار دیے۔ عابد برسیسا 10 دن کے بعد نماز روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا تو وہ شیطان ابیز ہمتاً عبادت میں مصروف ہے، تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے عبادت گزار کو کیوں جواب دیا۔ عربی کا مقولہ ہے کہ الجنس یمیل الی الجنس، یعنی جنس کی طرف میلان کرتی ہے۔ فارسی والوں نے یوں لکھا، کند ہم جنس با ہم جنس پرواز، کبوتر با کبوتر باز با باز۔ آخرکار اس نے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے حجرہ میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور دونوں ایک برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عابد برسیسا نے یہ اعتراف کیا کہ آپ عبادت میں مجھ سے بڑھ کر ہیں اور تواضع اور فروتنی و عاجزی اختیار کی، جس طرح آج کل جاہل پیروں کو بڑا رتبہ دیتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آخرکار ابیز شیطان نے کہا کہ اب میں ایک اور دوست کی طرف جا رہا ہوں اور میرے پیر و مرشد کا حکم ہی اتنا تھا جتنا میں یہاں رہ چکا ہوں۔ عابد برسیسا نے کہا کہ اب میرا دل آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اکٹھا رہنے اور مل کر عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا تھا، بہتر ہے کہ آپ یہاں سے نہ جائیں۔ اس نے کہا، اب میں نہیں رہ سکتا، آپ تھوڑی عبادت کرتے ہیں، میں نے جیسے سنا تھا ویسا نہیں دیکھا۔ اب میں آپ کو جاتے وقت تاکیداً عرض کرتا ہوں کہ محض عبادت میں مشغول رہنا اور لوگوں کو نفع نہ پہنچانا یہ کوئی بڑی نیکی نہیں ہے۔
خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، جو بیمار آپ کے پاس آئے اس وظیفہ کو پڑھ کر لوگوں پر دم کریں، بیمار فوراً اچھے ہو جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا اور لوگوں کے گلے گھونٹنے لگا اور برسیسا کا نام لینے لگا کہ اس کے پاس جاؤ، تم کو آرام ہو جائے گا، ورنہ اس بیماری میں مبتلا رہو گے۔ جب لوگ برسیسا کے پاس جاتے تو آرام ہو جاتا۔ آخرکار اس نے ایک شہزادی کا گلا گھونٹا۔ وہ شہزادی بہت خوبصورت تھی۔ اس کے 3 حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، اور اب حکومت کی باغ ڈور ان کے چچا کے ہاتھ میں تھی۔ اور شہزادی کے بھائیوں نے بڑے علاج کروائے لیکن شہزادی کو کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جھاڑ پھونک کرنے والے بہت آئے لیکن روز بروز مرض بڑھتا گیا، دم وغیرہ سے کوئی آرام نہ آیا۔ آخرکار وہ ابھی شیطان آدمی کی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، برسیسا ولی کے پاس اس کو لے جاؤ اور اس سے دم کرواؤ، بالکل ٹھیک ہو جائے گی ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر عابد برسیسا لوگوں کے آنے جانے سے بڑی پرہیز کرتا تھا اور مخلوقات سے کنارہ کرتا تھا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور ابھی شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارکباد دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا ہے۔ آخرکار اس بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے اور اس سے دم کروایا، وہ تندرست ہو گئی۔ بڑے عرصے کے بعد شیطان نے اس کا پھر گلا گھونٹا تو شیطان ابیز نے ان کو کہا کہ اس کو ولی کے پاس لے جاؤ، تندرست ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ پھر وہ شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے تو وہ تندرست ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر شیطان نے گلا گھونٹا اور انسانی شکل بن کر پھر اس نے مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ اور دم کرواؤ تو صحتیاب ہو جائے گی، ورنہ نہیں۔ اور مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ ولی کے حجرہ کے پاس ایک عمدہ کمرہ بنواؤ، اگر وہ کمرہ بنانے کی اجازت نہ دے تو تم ضرور بناؤ، ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔ آخر ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنا ہی لیا اور شہزادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ اس کو 10 دن آرام رہتا اور عابد 10 دن کے بعد اپنے معمول پر آتا، دم کرتا اور 10 دن تک آرام رہتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت ہو جاتی۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عابد برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس کے قریب ہو جاؤ اور زنا کر لو، پھر بعد میں توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ آخر ولی نے اس کا وسوسہ قبول کر لیا اور اس نے زنا کر ڈالا اور یہ عمل بار بار کرتا رہا حتیٰ کہ اس سے شہزادی کو حمل ٹھہرا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دو، ورنہ تمہاری تمام شہروں اور دیہاتوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ برسیسا ولی نے ایک عورت کو حمل کر دیا ہے۔ اب اس ولی نے اس شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑ کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ اب ابھی شیطان نے اس شہزادی کے تینوں بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کر کے اور اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس آئے اور شہزادی کے متعلق پوچھا کہ وہ کہاں گئی۔ عابد نے کہا اس کو جن اٹھا کر لے گیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی ہے۔ ادھر شیطان نے پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہنے لگا کہ فلاں ویرانے اور فلاں پہاڑ کے پاس وہ مدفون ہے، پورا پتہ اور پوری نشاندہی کی۔ جب تینوں بھائی اس جگہ پہنچے انہوں نے زمین کھودی تو شہزادی کی لاش نکلی جو حاملہ تھی۔ خبر پھیلنے پر سپاہیوں نے راہب برسیسا کے حجرہ کو گرا دیا، خوب مارا پیٹا اور زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روبرو پیش کیا۔ شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ
عدالت میں برسیسا نے سب سچ سچ واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم صادر فرمایا۔ اب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا تو ابھی شیطان عابد کی شکل بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا تو نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا نام بدنام کیا اور ان کی عزت خاک میں ملا دی، اور کہنے لگا میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ برسیسا نے کہا کہ اب کوئی بچنے کی صورت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا کہ ہے، مجھے سجدہ کرو تو میں تجھ کو بچا لوں گا۔ برسیسا نے اس کو سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا میں عابد نہیں، میں شیطان ہوں، میرا مطلب و مقصد یہی تھا کہ میں تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکومت نے اس کو پھانسی دی اور وہ کافر ہو کر مر گیا، کیونکہ اس نے اپنی جان بچانے کے لیے غیر کو سجدہ کیا، اور یہ شرک ہے، اور شرک کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شرک و کفر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔